السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے تنقید کے آداب۔ تنقید ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں، ہم سب کو تنقید کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور اگر یہ تنقید واقعی مفید طریقے سے کی جائے، اس کو آداب کے ساتھ کیا جائے، اس کے کچھ ریکوزٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے کیا جائے تو یہ بہت مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو تبدیلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ماحول میں یا لوگوں میں، وہ واقعی روبہ عمل ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تنقید کے 5 آداب پیش خدمت کرتا ہوں تاکہ اس سے ہم سب مل کے سیکھیں۔ پہلی چیز خواتین و حضرات، جو پہلا ادب ہے ایک ایسی تنقید کا جو باعث سے جو دوسرے کے لیے باعث فائدہ ہو، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہر تنقید کا آغاز دوسرے کی تعریف سے کرنا چاہیے۔ جس پہ ہم تنقید کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی صفات ہیں اور یقیناً ہوں گی، ان کو پہلے بیان کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ایک اعتماد پیدا ہوگا، ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور دوسرا آدمی آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے گا۔ تو تنقید کا آغاز ہمیشہ تعریف و توصیف سے کرنی چاہیے۔ جو واقعی دوسرے کے اندر کوالٹیز موجود ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ اعتماد کا تعلق پیدا ہو۔ تنقید کا دوسرا ادب یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہمیں تنقید کو کبھی بھی ہیرسے پہ یا سنی سنائی باتوں پر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ ساؤنڈ ڈیٹا پہ، یعنی اس میں جو کچھ بھی ہم پریزنٹ کریں وہ بات ہو جو واقعی ایک مستند بات ہو، تاکہ جب ہم تنقید کریں تو جس پہ تنقید کریں اس کو یہ محسوس ہو کہ واقعی جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور اس کو اس پہ غور کرنے کا موقع ملے۔ خواتین و حضرات، تنقید کا تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم تنقید براہ راست کریں۔ جس پر تنقید کرنی ہے اس سے براہ راست محبت سے بات کریں۔ جب ہم کسی اور سے اپنی تنقید کو بیان کریں گے اور وہی تنقید پھر ہمارے اس ساتھی کو پہنچتی ہے جس پر ہم اصل میں تنقید کرنا چاہتے تھے، تو یہ اس کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھا ادب تنقید کا یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہمیں ایک شخص جب غلطی کر رہا ہو تو عین اس موقع پہ اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس موقع پہ وہ جو غلطی جب کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے تنقید کے مواقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب خواتین و حضرات تنقید کا یہ ہے کہ یہ ریپیٹیٹیو نہ ہو، یہ بار بار نہ ہو۔ اس میں وقفہ ڈالنا چاہیے، موقع دینا چاہیے کہ دوسرا آدمی اس پہ غور کرے، اس پہ کانٹمپلیٹ کرے، اس پہ سوچے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم تنقید کے لیے ایک مناسب وقفہ ڈالیں۔ اور بار بار کی تنقید کے نتیجے میں تنقید اپنی اس اہمیت ہی کو کھو بیٹھتی ہے جس کے نتیجے میں ہم وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ 5 آداب ہیں تنقید کے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے ہم ان آداب سے سب مل کے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے ماحول کو درست کرنے کے لیے اس کنسٹرکٹیو تنقید کو روبہ عمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔